الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے موضوع سامنے لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اس سے پہلے میرے پچھلے ویڈیوز آپ حضرات دیکھ چکے ہوں گے، جو میں نے جنات کی تحقیق کے بارے میں کچھ وضاحت کی ہے، اور معجزہ، جادو وغیرہ میں فرق کچھ ویڈیوز میں نے شیئر کیا آپ کے سامنے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کتے، گدے وغیرہ جنات جنوں کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جنات کی غذا کیا چیز ہے۔ عزیز سامعین، ہر چند کے جنات تو ہر چند جنات جو نا ہر ایک بندہ جنات کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جانداروں میں سے بعض جاندار ایسے ہیں جو جنات کو دیکھتے ہیں، جنات کی آوازیں سنتے ہیں، چونکہ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رات کے وقت گدے اور کتوں کی آواز سنے تو اللہ کے ذریعے سے ان سے پناہ مانگے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ جانور، کتے اور گدے وغیرہ، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہ اس میں کوئی تعجب نہیں، کوئی تعجب کی بات یہ نہیں، کیونکہ سائنس سے ثابت شدہ چیزیں ہیں یہ، جیسے کہ شہد کی مکھی بارے میں، شہد کی مکھی یہ سورج کے شعاؤں کو دیکھتی ہے، اس کے علاوہ سورج کے ڈھلنے کے اور بدلنے کے حالات کو دیکھ لیتی ہے یہ۔ اس طریقے سے الو کے بارے میں مشہور ہے کہ الو جو نا وہ رات کے وقت چوہوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ تو سائنس کے بھی یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ بعض جاندار ایسے آوازیں سنتے ہیں کہ جو انسانوں کے بس کے بات نہیں، انسانوں کو نظر آتے نہ وہ سن سکتے ہیں۔ سامعین محترم، شیطان اور جنات، شیطان کے متعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرما چکا ہے کہ شیطان وہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، پھر وہ اس وجہ سے ان کا شمار اللہ کے مقربین معزز فرشتوں میں ہونے لگا۔ اس کے بعد شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، لیکن جب شیطان کو حکم ہوا کہ آپ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو جائے، تو شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت سے دور رکھا، اپنے رحمت سے دور بھیجا۔ شیطان کے معنی کیا ہیں؟ شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذات میں ہی سرکشی اور تکبر ہے۔ دنیا کے بیشتر قوموں میں سامعین محترم شیطان اسی لفظ کے ساتھ خاص ہے، جتنی قوم ہیں ہر قوم اس کو شیطان ہی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ مخلوق اللہ کے رحمت سے بہت دور ہے، شیطان، جنات وغیرہ جتنی بھی مخلوق ہے، یہ مخلوق اللہ کے رحمت سے بہت دور ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ایک نام ابلیس ہے۔ ابلیس بلسن سے ہے، بلسن کا معنی ہے اللہ کے رحمت سے دور۔ بلس کے معنی آتے ہیں جس میں نہ کوئی خیر ہو نہ کوئی بلائی ہو، اور اس کا جو فعل آتا ہے وہ ابلسا آتا ہے۔ ابلسا کا معنی کیا ہے؟ پریشان کن، حیران کن ہونا، ابلسا کے معنی میں ہے۔ ہمارے بعض سلف صالحین کی رائے یہ ہے کہ شیطان کا جو پہلے نام تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے سے پہلے جو اس کا نام تھا وہ عزازیل تھا، عزازیل اس کا نام تھا۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کا نام شیطان بن گیا۔ سامعین محترم، یہ آپ کے سامنے شیطان کے بارے میں کچھ وضاحت میں کر رہا تھا۔ اچھا، صحیح بخاری، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات دوسری شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شیطان بابائے جن یعنی جنوں کے
اصل جد امجد ہے یا ان کے فرد میں سے ایک فرد ہے، کیا چیز ہے؟ تو بعض علماء حضرات سے یہ منقول ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ شیطان ان کے فردوں میں سے ایک فرد ہے، جنات کے فردوں میں سے ایک فرد ہے، کیونکہ قیاس اور قرینہ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الا ابلیس کان من الجن، کہ ابلیس جو تھا وہ شیاطین میں سے ہیں، الا ابلیس کان من الجن، وہ جنات میں سے ہیں۔ تو یہ من تبعیضیہ ہے، بعضیت کی رعایت تو کہ ان کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، جبکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جنات اور یہ شیطان جو ہیں یہ نسل انسانی کی طرح، جیسے کہ آدم علیہ السلام انسان کے لیے جد امجد ہے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، اس طریقے سے شیطان تمام جنات کے لیے جد امجد ہے، اصل ہے۔ یہ ان کے قول ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ محترم سامعین، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطانوں کی غذا کیا ہے، جنات کی غذا کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا کھاتے ہیں۔ تو اس میں سے مختلف اقوال ہیں۔ سامعین محترم، بعض قول یہ ہے کہ جنات کچھ بھی نہیں کھاتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جبکہ دوسرا ایک قول ہے کہ جنات کے اقسام ہیں، اس میں سے مختلف اقسام ہیں۔ کچھ قسمیں جنات میں سے یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے، اور کچھ قسم ایسے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جی ہاں، جنات کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی ابھی بعض علماء حضرات کے اختلاف ہیں۔ ایک گرو یہ کہتا ہے کہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہ کھاتے پیتے سونگھتے رہتے ہیں، اس کا کھانا پینا صرف سونگھنا ہے، چبانا ہے بس۔ لیکن ایک قول ہے کہ وہ کھاتے پیتے سونگھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، نگلتے ہیں، نگلنے کے معنی میں ہیں، اور یہی ثابت شدہ ہے نصوص سے اور حدیث کی روشنی میں بھی یہی ثابت ہے۔ کیونکہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، مجھے حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے لیے استنجا کے لیے پانی لے کر آنا، میں استنجا کے لیے پتھر لے کے آؤ، استنجا کے لیے مجھے پتھر لے کے آؤ، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لے کے آنا، ہڈی اور گوبر نہ لے کے آنا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر لے کے آئے، لیکن بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آگاہ فرمائے اس چیز سے کہ آپ نے مجھے گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جناتوں کی خوراک ہے، کیونکہ میرے پاس نصیبین کے ایک وفد آیا جو جنات پر مشتمل تھا، یعنی جنات کی جماعت تھی وہ، تو انہوں نے مجھ سے توشہ طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے توشہ طلب کے کھانا طلب کیا کہ ہمارے لیے کوئی کھانا مہیا کیا جائے، تو میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ جس گوبر اور ہڈی پر ان کا گزر ہو، یہ ان کے لیے کیا ہو، بطور غذا ہو۔ دوسری روایت ترمذی کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنات اور جتنے بھی ہیں ہڈی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام امت مسلمہ کو کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو، نہ ان کو استعمال کیا کرو، کیونکہ ہڈی اور گوبر تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہیں۔ تیسری ایک جگہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جنات نے، آپ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مجھے حکم دیا، مجھے دعوت دی، کس نے دی؟ جناتوں نے دعوت دی، جنات نے دعوت دی، تو میں ان کے قبیلے پہنچا۔ جب میں ان کے قبیلے گیا تو انہوں نے مجھے مکانات دکھائے اور ایسی اشیاء دکھائی، ایسی چیزیں دکھائی انہوں نے مجھے جو جلے ہوئے تھے بالکل۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا مہاجرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی اس کے بارے میں کہ ہمارے لیے دعا یہ کی تھی کہ تمہاری غذا ہڈی اور گوبر ہو، اور تمہارے مویشیوں کی جو غذا ہو وہ مینگنیاں ہوں۔ تو سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ بھی فرمایا ہے کہ
تم لوگ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو کیونکہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں ہاتھ سے جو کھاتے ہیں وہ کیونکہ جنات اور شیاطین بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور جنات اور شیاطین جتنے بھی ہیں کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو آباد کیا تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اور ان کی ذات میں ہی سرکشی ہے۔ اس کے بنسبت اس کے مقابلے میں انسان ہے، انسان کی ذات میں سرکشی نہیں بلکہ عاجزی ہے، کیونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے بنایا، تب تو اس میں کبر ہے، تکبر ہے اور سرکشی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دنیا میں یہی آباد تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پہلے پارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو انسان ہے آدم علیہ السلام، لیکن فرشتوں نے ان کو کہا کہ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی چیز کو جو نا وہ خلیفہ بناتے ہو، پیدا کرتے ہو جو دنیا میں فساد پھیلائے گا اور ان کے علاوہ جو ہے نا خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جواب فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو اسی وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے آگاہ کیا، تو بعد میں فرشتوں نے استغفار توبہ کیا، کیونکہ انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک عاجز مخلوق ہیں اور اللہ کے تابعدار مخلوق ہیں، اللہ کی تابعداری کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج کا میرا ویڈیو اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں جو میں آؤں گا تو میں آپ کو آگاہ کروں گا جنات میں شادی بیاہ کے بارے میں، اور کیا جنات جو نا جنات کی شادی انسان سے ممکن ہے یا ہو سکتی ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تھوڑی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔